وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تم سے پچھلی شریعتوں کے حکم کو واضح کر دیں اور تم پر توجہ کریں اور تمہاری خطاؤں کو معاف کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نکاح کرنا تمام انبیاء اور ان کی تمام کی شریعتوں کا ایک سنت رہ چکی ہے، لہٰذا یہ طریقہ کہ ایک شرعی طریقے سے مرد اور عورت کا آپسی تعلق تو یہ تمام انبیاء اور مسلمہ امتوں کا طریقہ ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی اس کو واضح کر کر بتا دیا، تمہیں بھی اللہ نے اس کو واضح کر کے بتا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ ایک مرد ایک عورت آپس کے اندر تعلق جوڑ سکیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، جتنے بھی طریقے ہیں وہ باطل اور خراب طریقے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر توجہ کرنے کے بعد یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری خطاؤں کو جو پہلے ہو چکی، جو پہلے یہ حکم نازل نہیں ہوا یا اسلام نہیں آیا اس سے پہلے جو حکم، اس سے پہلے جو خطائیں ہو چکی، ان خطاؤں سے درگزر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ مطلب کیا کہ جب بندہ حلال پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ پچھلے گناہ جو اسی کام، مطلب ایک بندہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو اس نے حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کیا تھا وہ بھی معاف کر دیں گے، وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور دیکھیں ایک حدیث کے اندر باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص نکاح والا آدمی جب اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور رات کے اندر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں، اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں پر اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ اس نے حرام کو ترک کیا اور حلال کو اختیار کیا اور میری خوف کی وجہ سے رات میں یہ مشقت اختیار کی کہ اٹھا اس ٹھنڈ کے اندر اور نہا رہا ہے، لہٰذا جب یہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے اور میرے احکام کی اتنی پاسداری رکھتا ہے تو لہٰذا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔